السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹائٹل ہے بہادر شہزادہ اور چلاک وزیر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک عراق پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ نیک اور نماز گزار تھا اور اپنی رعایا کا ہر طرح خیال رکھتا تھا۔ اس بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ بادشاہ ہر وقت پریشان اور غمگین رہتا تھا۔ بادشاہ کا وزیر بہت چلاک تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد وہ تخت پر قبضہ کر لے اور ملک پر حکومت کرے۔ ایک دن بادشاہ کو خواب میں ایک سفید داڑھی والے بزرگ نے کہا، بادشاہ تم 40 دن تک اپنے ملک میں کھانا اور اشرفیاں غریب لوگوں میں تقسیم کرو، انشاءاللہ تم کو اللہ ایک خوبصورت بیٹا عطا کرے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے بزرگ کی ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو ایک خوبصورت سا بیٹا عطا کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا تو بادشاہ نے حکم دیا سارے ملک میں چراغاں کیا جائے اور غریبوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اس کے بعد نجومی کو بلایا گیا اور شہزادے کی قسمت کا حال معلوم کرنے کے بعد نجومی نے بڑے ہی خوش لہجے میں کہا، عالی جاں آپ کا بیٹا بہت بہادر، نیک اور نشانے بازی میں اول ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے شہزادے کا نام شہزادہ حامد رکھا۔ جب شہزادہ حامد ذرا بڑا ہوا تو بادشاہ نے اس کے لیے ایک معلم رکھا تاکہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ جب شہزادہ جوان ہوا تو بادشاہ کی صحت خراب رہنے لگی۔ شہزادہ حکومت سنبھالنے کے لیے ابھی قابل نہیں تھا۔ وزیر نے دل میں سوچا کہ شہزادے کو کسی نہ کسی طرح ملک سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ اس نے شہزادے کو دنیا کی سیر کے لیے کہا اور یہ بھی کہا کہ بادشاہ سے اجازت لے کر وہ دنیا کی سیر کے لیے روانہ ہو جائے۔ بادشاہ نے شہزادہ حامد کو اجازت دے دی۔ شہزادہ حامد اپنے ملک سے نکل کر ملک ایران چلا گیا اور وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کی۔ یہ بادشاہ بہت نیک اور خوش اخلاق تھا۔ اس نے شہزادے کی بہت خاطر تواضع کی۔ بادشاہ کی ایک ہی لڑکی تھی جس کا نام شہزادی فرزانہ تھا۔ شہزادی فرزانہ بہت خوبصورت تھی۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ ایسا خوبصورت، بہادر اور نیک لڑکا نہیں ملے گا۔ چنانچہ اس نے ملکہ سے کہا، شہزادہ حامد بہت اچھا ہے اور میرا خیال ہے کہ شہزادی کے لیے مناسب رہے گا۔ ملکہ مان گئی۔ بادشاہ نے شہزادے حامد سے بات کی اور کہا، ہم تمہارے والد بادشاہ کو پیغام بھیجتے ہیں۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ بادشاہ کے وزیر نے اطلاع دی کہ ملک عراق کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے اور وہاں کے وزیر نے ملک کے تخت پر قبضہ کر لیا ہے اور خود بادشاہ بن گیا ہے۔ ملکہ کو قید میں ڈال دیا ہے۔ شہزادے نے جب یہ خبر سنی تو بہت غمگین ہوا۔ بادشاہ نے شہزادے کو تسلی دی اور کہا، شہزادے ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، تم کسی قسم کا غم نہ کرو۔ اس پر شہزادے کا حوصلہ بڑھا۔ شہزادے نے بادشاہ سے کہا، عالی جاں میں آپ کی فوج کو لے کر اپنے ملک پر حملہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنا ملک اور ملکہ امی کو آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ اس پر بادشاہ نے اجازت دے دی۔ شہزادہ حامد فوج کو لے کر اپنے ملک کی سرحد کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ سرحد پر تھا کہ وزیر اور اس کی فوج مقابلے کے لیے آئی تو مقابلہ شروع ہوا۔ خوب زوردار لڑائی ہوئی۔ شہزادے نے کئی لوگوں کو مارا۔ اچانک وزیر نے شہزادے پر وار کیا لیکن شہزادے نے ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس پر تمام فوج نے شہزادے کی بہادری کو مان لیا اور اسی وقت محل کے اندر آ گئے اور جاتے ہی شہزادے نے اپنی ملکہ امی کو آزاد کیا اور پھر شہزادے کی تاج پوشی کی گئی اور کچھ ہی دنوں بعد شہزادے کی شادی شہزادی فرزانہ سے ہو گئی اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دوستو مزید ایسی دلچسپ کہانیوں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔